السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج صبح اس جان کا خبر نے دل پر بہت اثر کیا جب معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید اور محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ و مولانا قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے سب سے پہلے زمانے طالب علمی میں 1994 96 95 میں طالب علمی میں خوب قریب سے دیکھا۔ ہمارے مشفق و محسن استاد حضرت مولانا، اللہ اکبر، بڑے لوگوں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہائے ہائے ان کو لمبا قد، وجیح نورانی چہرہ، سفید داڑھی، سفید کپڑے، ہم نے ہمیشہ اسی حال میں دیکھا۔ چال میں وقار، گفتار میں سنجیدگی و متانت، سادگی ان کے انداز سے اور تواضع ان کے مزاج سے جھلکتی تھی۔ باتوں سے علم و حلم، لب و لہجے میں شفقت و محبت نظر آتی تھی۔ خوش اخلاقی و خندہ روئی سے ملنا ان کا مزاج تھا۔ جب ان سے کوئی مسافہ ملاتا تو خیریت معلوم کرتے ہوئے ان کے چہرے کی اسمیل اور ان کی جو تبسم تھا وہ آدمی کے آنے والے کی تھکن کو دور کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خوش اخلاقی و خندہ روئی سے ملنا ان کا مزاج تھا۔ ذہانت و فطانت ان کی پیشانی کی بناوٹ سے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ کچھ چیزیں ان کو اس وقت دیکھ کر دل پر نقش ہو گئی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی علمی لیاقت و صلاحیت کا ایک زمانہ معترف رہا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل دارالعلوم دیوبند کا مدرس حدیث ہونا۔ بخاری شریف، نسائی، مسلم جیسی عظیم و اہم کتابیں ان کے زیر درس رہی۔ علم و کتاب سے ان کا خاص رشتہ تھا، گرچہ ان کی قلمی خدمات منظر عام پر نہ آئی ہوں، لیکن انہوں نے ہزاروں ایسے طلباء کو تیار کیا جو چلتی پھرتی گویا کہ کتابیں ہیں، جن کے علم و معلومات سے آج دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ باکمال مدرس تھے۔ انہوں نے میدان تدریس کو اپنا مشن اور علم دین کی اشاعت و تبلیغ کو اپنا مقصد بنایا، جس کے اثرات و ثمرات ان کی پوری زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے تلامذہ سے ہم نے یہ تاثرات سنے کہ ان کا درس علم و معلومات سے پر سہل و آسان زبان میں ہوتا تھا۔ ان کا تدریسی زبانہ تقریباً 66 سال ہے، اللہ اکبر، دارالعلوم دیوبند کا تدریسی دور نصف صدی سے زائد پر محیط ہے۔ یہ ایسی مثالی خدمت دین ہے جس سے بے شمار ایسے افراد تیار کیے گئے جو ہر میدان میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج حضرت رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ ہر میدان میں مل جائیں گے، خواہ وہ تدریس ہو، تبلیغ ہو، قومی و ملی خدمات ہوں، یا پھر علمی و تصنیفی کارنامے، فرق باطلہ کے لیے محاذ اور ڈھال بن کر کھڑا ہونا ہو، یعنی ملت اسلامیہ کے ہر محاذ پر چوکیدار اور پاسبان آپ نے تیار کیے۔ ہر محاذ پر ان کے تلامذہ نظر آئیں گے۔ بیعت و ارشاد کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان کے طلبہ نظر آئیں گے۔ ان کے مریدین و متوسلین کی ایک جماعت موجود ہے، جن میں بہت سے خلفاء بھی ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں خانقاہوں اور اصلاحی مجلسوں کے ذریعے امت کی اصلاح باطن و ظاہر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور یہ سب حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ حضرت علامہ قمر الدین رحمت اللہ علیہ اگر چاہتے تو بہت شہرت پا جاتے۔ ان کے پاس دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہونے کی نسبت مزید حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، لیکن ریا و نمود سے دور اور شہرت و ناموری سے نفور نے ان کو یکسو بنا دیا تھا، اور خلوص و للہیت، خوف و خشیت نے ان کو صالحین کی فہرست میں شامل کرا دیا۔ آؤ بھگت کرانا اور خود کو پیر و شیخ ظاہر کرنا اس سے گویا ان کو نفرت تھی۔ یہ جب کہ شہرت اور دولت کی پوجا کا دور ہے، انسان کے صالح متقی ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ان مواقع سے دور رہنے کی کوشش کرے کہ جہاں پر بناوٹی شہرت نے پیر پسار رکھے ہوں اور لوگ اس کو دولت و عہدے کے ذریعے خرید رہے ہوں۔ ایسے اشخاص کے حالات زندگی کو جب ہم پڑھیں یا دیکھیں تو ہم جیسے لوگوں کو ان سے سبق لینا چاہیے کہ اتنے بڑے ہو کر بھی وہ خود کو چھپاتے رہے، اور ہم جیسے لوگ تھوڑا بہت کیا خود کو مشہور کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ
اللہ اکبر. ہاں ہاں، بڑوں کی نشانی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات علمی و عملی، اخلاص و للہیت، صلاحیت و صالحیت اور قابلیت و قبولیت سے نوازا تھا. جان کر من جملہ خاصان میں خانے مجھے، جان کر من جملہ خاصان میں کھانا مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے. آئے ہے، بڑا لگتا تھا دل محفل میں ان کی. بس میں تو یہی کہوں گا، بڑا لگتا تھا دل محفل میں ان کی. وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اللہ نے بہت کام لیا. اللہ جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ ادا فرمائے. شیخ الحدیث ثانی حضرت علامہ و مولانا نمونہ اسلاف حضرت علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ان کے تمام باقیات و صالحات اور شاگردوں کے کارنامے کو ان کے لیے ذریعہ آخرت اور نجات آخرت اور قرب الہی کا ذریعہ بنائے. بندہ طالب دعا، بندہ عاصی، خاک پائے خدام دین محمد سالم اشرف قاسمی